الرجیم۔ انتہائی خوبصورت اور پرماز محفل پاک چل رہی ہے۔ خدا پاک سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو ہمارے مہمانان گرامی باہر کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص غنی آباد سے آئے ہوئے ہمارے احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور گفتگو چند منٹ کی میں کروں گا انشاءاللہ، اور گفتگو سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق طاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شبیر طاری صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ آپ اللہ پاک علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے بوڑھے کی توہین کرنے والا صرف منافق ہے۔ میری امت کے بوڑھے کی توہین کرنے والا، پھر ممکن ہے پنکھے ہی بند کر دیں پروانے ذرا شور کم ہو جائے۔ میری امت کی توہین کرنے والا سیدھا منافق ہے، اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا کہ میری امت کے عالم کی توہین صرف وہی کرے گا جو منافق ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر ماحول بھی کچھ عجیب ہے آج کل معاشرے کے اندر، ہم عزت کرنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ میرے پیر کا مرید ہے کہ نہیں ہے۔ عالم دین چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، جب تک وہ ہمارے پیر کا مرید نہیں ہم اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتے، اور جب تک وہ ہمارے طریقے پر نہیں چل رہا چاہے وہ کچھ بھی ہے تو ہم سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ حدیث کہتی ہے یہ منافقوں کی ہیں۔ جب تک آپ اپنے علماء کرام کی عزت نہیں کریں گے، انہیں آگے جگہ نہیں دیں گے، تو یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ پیچھے لے جائیں گی، ہمیں آگے نہیں لے کر آئیں گے، اور یہ ان کا حق ہے کہ عزت ملے۔ بالخصوص گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کو چنا ہے، اور اس کو چننے کا ایک مقصد ہے، یہ ہماری تربیتی نشست ہے۔ آج سے چند دن پہلے غنی آباد پرانا نام کثیر پورہ باغ کا خطاب ہوا، اور مشانہ میں مدینہ مسجد کے اندر یہ خطاب تھا، تو مجھے قبلہ شبیر چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ مشانہ منڈی میں خطاب ہوا تھا، اس کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا نتائج ملے؟ تو مجھے مجاہدین کے نام لکھ کر دیے کہ یہ مجاہدین ہیں، یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ محمد مجاہد صاحب ہیں، شہباز مقصود صاحب، حافظ محمد اظہر صاحب، جناب صداقت صاحب، ملک صدیق صاحب، ملک سمر صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، اور دیگر بھی۔ اب آپ تشریف فرما سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے بات وہاں ایک بیان کی تھی، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہمیں ملا۔ میں معذرت کے ساتھ جو ہمارے گاؤں کے دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی، ہمارے یہاں نا ایک رواج چل پڑا ہے، بلکہ ایک مثال لے لیں، ننکانہ سے باہر بٹن جائیں نا تو راستے میں ایک پنڈ آتا ہے لاڈوانا، اس پنڈ کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں بوری بچھا کے، تو تقریباً 10-12 سال ہو گئے وہ نہائے نہیں ہیں، اور تھوکتے بھی وہ اپنی بوری کے اوپر ہی ہیں، پیشاب پخانہ بھی وہیں پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ بیویاں وہاں دھاگے باندھتی ہیں جا کے، اور جا کے منتیں مانگتی ہیں وہاں پہ۔ اسلام کا وہ بیڑا غرق کیا ہے نجالی پیروں نے، وہ اسلام کا انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے لوگوں نے، ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے۔
جگہ جگہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، علم لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پنجے لگائے ہوئے ہیں 2 نمبر فراڈی کے پیروں نے، جا تین میں پتر دے دیا گا لالا چنڈا، تیرا بیڑا فرق ہو جائے، تیری تو قبر بھی کالی سیاہ ہو جائے۔ ایسے ایسے بیڑا فرق کیا ہوا ہے پیروں نے، استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ، نہ انہیں دین کا پتہ۔ اب بابا جی کو 10 سال ہو گئے، بابا جی نہائے نہیں ہیں وہاں، اور بیویاں منت کے دھاگے باندھ رہی ہیں وہاں جا کے، بابا جی سے دعائیں کروا رہی ہیں۔ بابا جی یہ ہمارا سنیوں کا حال ہے، بیڑا غرق ہمارا اتنا ہوا ہے، ہم اتنے کمزور عقیدے کے مالک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے اٹھ کے نکلے باہر، تو پتہ نہ چلے کہ حضور کدھر گئے ہیں۔ ہم نے بڑوں لوگوں سے پوچھا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ کہتے پھر ہم نے زبانیں بھی بند کر لی، کان بھی بند کر لیے، تو میں ڈھونڈا کیسے؟ کہتے پھر ہم نے ناک کا استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہم خوشبو سونگھتے تھے، خوشبو سونگھتے سونگھتے ہم نے حضور کو ڈھونڈ لیا، کیونکہ جس راستے سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ یہ بابا جی جس گلی سے گزر جائے نا، بیڑا غرق ہو جائے بابا جی کا، 2-4 دن تک بو ہی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نام کہ گجرات کے اندر ایک بابا جی ہیں، سبحان اللہ، صدقے جائیں ولی یہ تو تھے، مسجد میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ایک جنتی کو اتنا بڑا درخت دے گا کہ 500 سال گھوڑا دوڑائے اوپر کو، اتنا بلند ہے، اور 500 سال دوڑائے تو اس کا سایہ اتنا چوڑا ہے، اتنا سایہ اس کا لمبا ہے۔ ایک بندہ بیچ میں سے بیٹھا ہوا تھا، سیدھا سادہ کہنے لگا جی علامہ صاحب اگر وہ اتلا پاروں نے توڑنا ہے آخری نکر والا، تو پہلو 500 سال جائے گا، پھر 500 سال بعد آئے گا، 1000 سال بعد ایک سیب ملے، بابے کو جنت نہ ملی، عذاب ہی ملے۔ تو وہ بابا جی تھے۔ آپ اردو کے خون نہ لکھنے والے تقید کوئی نہیں سن، ایویں دا بابا کوئی نہیں سی، وہ بابا کوئی نہیں سی جنہیں 20 چک دے بڑ دے بکرا چکنا، وہ بابا کوئی نہیں سی جڑا 2 دیگاں لے کے نہیں کہ جنہاں نے کھان ہونی ہے، جنہاں نے تیرے کو نہیں کھانا، تیری تے اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، جنہاں نے تیرے کو کتے کھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈرامے بازیاں ڈیش بازیاں لگائی ہوئی ہیں، بابوں نے بیڑا فرق کیا ہوا ہے۔ وہ گجرات کے بابا جی نے جب یہ بات سنی نا، تو اسے کہنے لگا جوانا گل سن میری، ایویں نہیں ہونا، کہ کیسے ہوگا؟ مسجد میں بیٹھے جمعے کا خطاب کر رہے ہیں، مسجد کے اندر توت کا درخت ہے، شتوت کہہ لیں، توت کہہ لیں، کہنے لگے وہ ایسے نہیں ہوگا جیسے تو کہہ رہا ہے کہ 500 سال اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا، ایسے نہیں۔ تو پھر بابا جی کہنے لگے جیسے مثال کے طور پہ تو سمجھ کو جنتی اس توت کے درخت کو کہے بھی ادھر آ، تو وہ آ جائے گا، وہ اتنا کہنے کی دے رہا ہے وہ درخت جڑوں سمیت ہی آ گیا، اسے اشارہ کر کے کہتے ہیں تو دیکھ لو، میں بس یوں سمجھایا۔ ولی تو یہ ہے نا، کریم آقا سے پوچھا حضور بتائیں ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وہ ولی ہے۔ یہ تھوڑی ولی ڈرامے بازیوں کا نام ملائے تھوڑی ہے، شوبدہ بازیوں کا نام ملائے تھوڑی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، بکرا پکیا کہ بڑا پکیا، دیسی پکیا کہ بلائلر پکیا، باقی بابے کو کسی شاید نہیں پتا، باقی معاملے میں بابا درویش ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ اسے باقی کا پتا نہ پلیتی کا پتا، وہ مرشد ہے، وہ کہہ جی مرشد ہے۔ مرشد کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، اس نے ہدایت دینی ہے، جسے اپنی باقی پلیتی کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ بس انہیں پتر ہی دے دینے، جنہیں آ جانا انہیں پتر دے دینا، پترا نے انہیں سٹاف اس کا ہے ٹراک تم ہی لے جا، تم ہی لے جا، تم ہی لے جا، تم ہی لے جا، سارے پتر انہیں دیتے، اللہ نے دیتے ہی رکھنی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک ایسی یار جہالت ہے، اللہ کا ڈرتے نہیں لوگ، خدا کا خوف نہیں کھاتے۔ اب بندہ مرجعیوں کو روکے یا انہیں روکے؟ انہیں روکے کہ مرجعی بیڑا غرق تو کر رہے ہیں یہ لوگ، بھائی ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی بابا جی کی ایک ویڈیو ملتی ہے جڑا تبال نہ پائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ولایت ہے یار، یہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے یہ۔ اور جی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ 3 چیزیں اسلام کو اٹھا دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، ان میں سے ایک ہے زلت العالم،
عالم کا پھسل جانا. جب پیر پھسل جائے، عالم دین پھسل جائے نا، تو دین کا ہی بیڑا گرک کر جاتا ہے. وہ سانو نہ سمجھا اسی جلدی پشتی پیر ہونے ہاں، تیرا بیڑا گرک ہو جائے تیرا، تجھے وضو نہیں پتا، تجھے نہ سمجھائیں. وہ مرشد بنا بیٹھا یہاں پہ. اور نہیں ایسی سیدنا جنید بغدادی سے کسی نے کہا جی کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جن کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، کہنے لگے نہیں نماز کی ضرورت انہیں ہے جڑے پہنچے نہیں ہیں، سیدھے پہلے پہنچے. آپ نے فرمایا لقد صدقوا، سچ کہہ رہے ہیں، واقعی پہنچ گئے ہیں. پوچھا کہاں پہنچ گئے؟ کہنے لگے ولکن الی، ان سے پوچھو پہنچے کہاں ہو. میں بتاؤں کہاں پہنچے؟ کہاں جی؟ کہا الی النار، جہنم میں پہنچے. بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. اور ان لوگوں کی جو مداہنت ہے نا دین میں، نرمی، دنیا تباہ کر دی ہے انہوں نے. استغفر اللہ. جو ولی تھے وہ تو سبحان اللہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ صدقے جائیں لوگوں کے. نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ محمود غزنوی جب حملہ کرنے آیا یہ سومناتھ کے مندروں پہ 17 حملے کر لیں گے فتح نہ ہو، تو جا رہا حملہ کرنے کے لیے تو بابا جی پہاڑ پہ بیٹھے ہیں. بابا جی پہاڑ پہ بیٹھے ہیں تو محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں اس سے نہ مل لوں، بابے سے مل لیتا ہوں، بابے سے چلو دعا شعا کروا لیتے ہیں. اس نے کہا ایسے نہیں ملنا، میں اور کپڑے پہنتا ہوں غلاموں والے، ایاز کو بادشاہ والے پہن لا، اور یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں والے، عورتوں کو مردوں والے پہنا کے ذرا ہولیے چینج کروا کے اگے پیچھے کر کے بٹھاؤ. ہم نے وہ آگے پیچھے کر کے بٹھا دیے. نجم الدین کبریٰ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اب بات سمجھ نہیں ہے، اگر آپ کے کام آ جائے زندگی میں، مردوں نے عورتوں والے، عورتوں نے مردوں والے، محمود نے خود غلاموں والے، ایاز نے بادشاہوں والے غلام نے. تو وہ آگے چلے گئے. ایاز کو نجم الدین کبریٰ سے پہلی ملاقات ہے. آپ کہتے ہیں محمود تو آگے آ جا، محمود تو آگے آ. وہ محمود آگے آ گیا. کہنے لگے یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ جنہوں نے مردوں والے کپڑے پہنے ہیں، ان کے کپڑے چینج کروا کے عورتوں والے پہنا، مردوں کو مردوں والے پہنا، ایاز کو اس کا اپنا لباس دے. کہنے لگا حضرت یہ کیسے پہچان لیا آپ نے؟ تو نجم الدین کبریٰ نے جو جملہ کہا نا وہ دل پہ لکھیے گا. آپ کہنے لگے کپڑے بدلنے سے اوقات نہیں بدلتی، کپڑے بدلنے سے اوقات نہیں بدلتی، جو اوقات ہے رہنی وہی ہے. اب نجم الدین کبریٰ نے دیا اپنا کرتا، اگر ہندوستان فتح نہیں نہ ہوتا تو یہ کرتا لے جا، جب تو پھنس جائے نا تو دعا کرنا اللہ فتح دے گا. پھنس گئے، پھر پھنس گئے. اب صندوق سے نکال کے کرتا، صندوق سے نکال کے کرتا، بالکل جب پھنس گئے ہیں تو اس کرتے کے صدقے سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کرتے کا صدقہ مجھے فتح دے دے. اللہ نے فتح دی. واپس ملنے کے لیے آئے نا، میں نے جلدی آگے جا کے وہ بات کرنی ہے آپ سے، بیچ میں سے بات چھوڑ رہا ہوں. وہ واپس آئے ملنے کے لیے، ہاں بھائی فتح مل گئی؟ کہنے لگے مل گئی. کیسے؟ کہا جی تیرے کرتے تھے صدقے نہ منگی سی. آپ آگے سے پتہ کیا کہتے؟ چھوٹا سودا مانگا تو چھوٹا سودا. حضرت مطلب کہنے لگے کہ اس کرتے کے صدقے پورے ہندوستان کا ایمان بھی مانگتا نا، اللہ نے سارے ہندوستان کو ایمان بھی نصیب کر دینا. نعرہ تکبیر، کر کے چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. پیر تب تک پیر ہے جب شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیر تب تک پیر ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق ہے. جب شریعت سے ہٹ گیا تو پیر کوئی نہیں. پیر کا مطلب ہے مرشد. مرشد کو کہتے ہیں نا ہدایت دینے والا، رشد دینے والا. تو ہدایت تو وہی دے گا جس کے اپنے پلے ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اپنے پلے کچھ نہیں وہ کیا دے گا؟ یہ بھائی جانا کہ اب آپ بتا رہے کہ ہم نے پروگرام کیا تھا یہاں پہ مدینہ مسجد میں، تو وہاں پر میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے یہاں خیر کنسیپٹ کی پیروں نے بھی کچھ الگ کر دیا اور رافضیت کی طرف بھی کافی سارے چلے گئے ہیں. مطلب اگر کوئی شخص آپ کو صحابہ کی شان بیان کرتا نظر آ جائے گا تو کہیں گے وہی بھابی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتا تو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا شیعہ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد ہی. یہ طریقے تھوڑی ہوتے ہیں. اس کے اندر میں نے گزارش یہ کی تھی، میں نے کہا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قبلہ بھٹی صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے، اور وہ صاحب بتا رہے ابو الحسن خرقانی، میں نجم الدین کبریٰ کہتا رہا.
ابو الحسن خرقانی صاحب کا میں نے پہلے ریکارڈڈ واقعہ کرا، ابو الحسن خرقانی کا یہ سبقت لسانی سے منہ سے لفظ نکلا ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بالکل جاگ کے بات سمجھیے گا، آپ کی عمر کتنی تھی جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ 6 سال. یہ میں بات دوہرا رہا ہوں تاکہ وہ کچھ آنے والا واقعہ بات سنا سکیں آپ. کتنی عمر کی تھی؟ 6 سال جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا. جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں تو تب حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ 50 سال، 57 سال یا 58، اب 56 کر رہے ہیں، چوکھا حساب رہ جاتا ہے. 56 سال عمر تھی جب ہم کربلا کے میدان میں گئے ہیں. جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ 6 سال. اور جب کربلا کے میدان میں حسین پاک گئے ہیں تو کتنی عمر تھی ان کی؟ 56 سال. ایمانداری سے بیٹھ کے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بات سمجھنی بھی ہے اور سوچنی بھی ہے. جب بھی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں یا 10 محرم آتا ہے یا محرم کے دن آتے ہیں، جس بندے کو بھی ہم سنتے ہیں آپ کو صرف یہی سنائیں گے نا کہ حسین پاک حضور کے پشت پہ بیٹھے، تو بیٹھے نا، کس نے انکار کیا؟ انہوں نے حضور کی زبان چوسی تو بالکل چوسی ہے. اب کیا ہے؟ اور بہت بڑی فضیلت، ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے تو بالکل بیٹھے ہیں، حضور کے سینے پہ لیٹے ہیں تو بالکل لیٹے ہیں. لیکن یہ کتنے عرصے تک کیا انہوں نے؟ 6 سال تک. کتنے عرصے تک؟ اچھا، اس کے بعد ہم سیدھا چلے جاتے ہیں وہ واقعہ کربلا پہ. انہوں نے یوں کیا وہاں پہ، بالکل جو کیا آپ بیان کر رہے ہیں نا، کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط بیان کر رہے ہیں، لیکن ہوا واقعہ کربلا اور ظلم بھی انتہا کا ہوا. حسین پاک مظلوم بھی بڑے تھے اور ظلم کے یزید لعنتی نے حد کر دی تھی، کروا دی اس نے. 10 دن وہ ہے اور 6 سال یہ ہے. بیچ میں حسین پاک کی عمر کتنی بچتی ہے؟ 50 سال. وہ دے بیچ بھی حسین پاک دنیا دے جانا، وہ کتنے نہیں ہے؟ وہ جو 50 سال میں انہوں نے کیا، نماز پڑھی کبھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی. حج پہ گئے کبھی کہ نہیں گئے؟ گئے. کسی جہاد میں گئے کہ نہیں گئے؟ گئے. مسجد نبوی میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. وہ جو 50 سال والا حسین ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اب بات سمجھے نا میری، وہ 50 سال والا حسین پاک کہاں پہ ہے جو بیچ میں 50 سال ہے؟ وہ آپ احباب ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ بیچ میں 50 سال جو تھے وہ کہاں تھے حسین پاک؟ وہ آپ اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کی روٹی چلتی تب ہے جب پہلے 6 سال اور آخری 10 دن سنائے جائیں. اگر بیچ والے 50 سال سنا دیں تو روٹی بند ہو جائے گی. کیونکہ جب بیچ والے 50 سال کا حسین دیکھیں گے نا تو اس میں لڑائیوں والا حسین کوئی نہیں ہے. اس میں یہ نظر آئے گا حسین پاک ہے، مسجد نبوی ہے، موٹا صدیق اکبر کا ہے بیٹھا حسین. وہ آپ کو یہ نظر آئے گا بیچ میں، آپ کو بیچ میں یہ نظر آئے گا کہ ان 50 سالوں کے اندر ایک شخص چلا آ رہا ہے، سامنے چھوٹے سے 12-13 سال کے بچے کو دیکھتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے آئیے آپ کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو وہ آگے سے گردن جھکا کے کہتے ہیں جو عمر کو عزت ملی ہے نا وہ خطاب کا صدقہ نہیں ہے، حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آپ نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ تو کہیں گے حضرت عمر رہے، آپ تو تکے مارنے والی روایتیں سنائیں گے، وہ دروازہ پھینکا تھا، استغفر اللہ ایک بچہ شہید کر دیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا، ہمیں تو نہیں ملا بخاری کا ہے، ہمیں تو نہیں ملا بخاری کا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر قریب قرآن پاک ہے تو مجھے دیں، اگر آپ کو آیت دکھا دوں پھر نبی صاحب کو ٹائم دینا چاہیے مناسب. یہ میں ایک آیت آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی قریبت مجھے ذرا جلدی دکھائیے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، قرآن ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نزانا، نزا یلزا مطلب کھینچنا. اب یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے، میرے بیٹے کے دوست بھی بیٹھے ہیں، باہر سے آپ بھی ہیں. یہ جو میرے گاؤں والے مجھے جانتے ہیں نا، آپ سے قرآن پاک نہیں دیے بیٹا کچھ اور، یہ مسائل کا مضمون قرآن پاک آپ جانتے ہیں نا، آپ سے قرآن بھی، لیکن آپ کو دکھانے کا ایک مقصد ہے.
قرآن کہتا ہے نزعنا، نازع ینزع کھینچنا، نکالنا۔ اب آپ مہربانی فرمائیے گا، آپ نے بہت زیادہ نعرے بھی مارنے ہیں، بہت زیادہ آپ نے توجہ بھی کرنی ہے، لیکن میری ایک آیت یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اس قرآن پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہے، بات پڑھا کرے گا، ہم ایک آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں، مہربانی فرمائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پارہ نمبر میں نے 14 کھولا ہے اور سورۃ الحجر کھولنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 14 کے اندر سورۃ الحجر میں فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں سے بغض نکال دیا۔ قرآن آپ سماعت فرمائیے گا پارہ نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں سے بغض نکال دیا، کھینچ دیا۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر اس کی 47 ہے، گھر جا کے پڑھیے گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ قرآن ہے، قرآن نوائے وقت اخبار نہیں ہے یا کسی ایک تنظیم یا کسی مسلک کی کتاب فلانے کی قرآن ہے، اللہ کا یقین ہے نا۔ نوجوان توجہ کیجیے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ نے فرمایا میں نے کھینچ دیا، نکال دیا، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، لڑائی تھی، حسد تھا، میں نے نکال دیا۔ یا اللہ پھر فرمایا اخوانن، میرے نبی کے سب صحابہ بھائی بھائی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا اخوانن، وہ بھائی بھائی ہیں۔ اچھا کچھ فراہم ہوتے ہیں ساری زندگی ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ کیا ایسے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کا منہ ساری زندگی نہ دیکھیں؟ یہ میرے بھائی قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا علی سرر، یہ صرف وہ بھائی نہیں، ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر، جنت میں تختوں پر بیٹھیں گے، جنت میں تختوں پر بیٹھیں گے، متقابلین، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے دوست اور یار بن کے بیٹھیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے صحابہ آپس میں نہ ان کا کوئی بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی کی آپس میں پرابلم ہے۔ اگر کسی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے تو وہ منافقوں نے لعنتی جو بیچ میں چند بندے تھے انہوں نے کروائی۔ صحابہ کا آپس میں اسی طرح پیار اور محبت تھا، اسی طرح ان کے اندر خلوص تھا، اسی طرح ایک دوسرے کو مانتے تھے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنے ابھی نعرہ نہیں مارنا، بات سمجھنی ہے۔ اگر ایک شخص یہاں پر بیٹھ جائے آ کے، اللہ نہ کرے ایسا اس مسجد میں آ کے بیٹھے، ایک شخص یہاں پہ بیٹھ کے آ کے کہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں فلانا صحابی فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا، بڑی معذرت توجہ کرنی ہے۔ ایک طرف میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا، وہ آپ کو کوئی بھی کتاب دکھائے، کوئی بھی کتاب دکھائے، میں نے آپ کو قرآن دکھایا، وہ آپ کو کوئی بھی کتاب دنیا کی دکھا دے، وہ فلانی تاریخ فلانی تاریخ فلانی تاریخ فلانی تاریخ فلانی تاریخ، میں نے آپ کو کیا دکھایا؟ اس قرآن سے بڑی کوئی تاریخ ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ اس قرآن سے بڑی کوئی حدیث ہے؟ اس قرآن سے بڑا کوئی مولوی ہے، کوئی ذاکر ہے اس سے بڑا؟ جب نہیں ہے نا تو جو کہے کہ صحابہ آپس میں یوں تھے یوں تھے یوں تھے یوں تھے، اس کے بندے کے بارے میرا لفظ نہیں بولنا، آپ نے جو رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں نا وہ بولنا ہے۔ آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے تمہارا جواب ایک ہونا چاہیے، تیرے سر پہ خدا کی لعنت ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف کوئی بھی کتاب ہے، قرآن سے بڑی کوئی ہے کتاب؟ اچھا اب مہربانی فرمائیے، ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ توجہ فرمائیں ذرا، زیادہ اچھا میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو دیکھ کر جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں
اس حدیث پہ لمبا بیان ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے چند باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نار مار لیں، آپ بات سمجھ لیں۔ حضرت علی کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا حضور نے فرمایا جو علی کو دیکھ کر کھڑ جائے وہ مومن ہے، جو علی کو دیکھ کر چڑ جائے وہ منافق ہے۔ منافق جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، کلیئر ہے، نہیں جا سکتا، وہ کلیئر ہے، نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسی طرح جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے جنت میں جائے گا؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مہربانی توجہ فرمائیے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ جنت میں، حسن کا بغض ہے جنت میں، حسین کا بغض ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کا ہر 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 صحابی جنت میں جائے گا۔ سمجھے نا ذرا بات سمجھے، میرے نبی کا ہر کل کا لفظ ہے نا، یہ چھوٹے دکاندار ریڑھی والے سے شروع پوچھ رہے ہیں نا کل کا مطلب کی ہے، کل کائنات، کل وعد اللہ الحسنى، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ تو جنت میں جائے گا نہیں، وہ تو جنت میں جائے گا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنت میں جائے گا، توجہ فرمانی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ علی کا بغض کسی بھی صحابی کے دل میں نہیں تھا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اونچی بات سے، اونچی بات سے، ہر صحابی نبی۔ اگلی بات، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا نے مجھے چنا ہے، میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے۔ ایمانداری سے تو اسی امباری ریڈی کو امب رہن جائے گا تو کیونیں چوک چوک کے پائی ہے، یہ اسی سنن لے کانا نہ آ جائے، گلیا نہ آ جائے، خراب نہ آ جائے، کھٹا نہ آ جائے، بہتا بڑا نہ آ جائے، بہتا چھوٹا نہ، ہم ہر چیز دیکھ کے آتے ہیں یہ ساڈا چناؤ ہے، یہ ساڈا چناؤ۔ میں نہ کوئی مثال نہیں دے رہا، استغفر اللہ کی مثال بنتی کوئی نہیں ہے، یہ اسی چنی ہے، ہر شے چنی ہے، یہ اللہ چنے تھے۔ اللہ نے وہ چن لے جڑے کافر سن، جا کے سمجھو نا گل، اللہ نے وہ چن لے جڑے کافر سن، یا اللہ نے وہ چن لے جنہوں نے اہل بیت نال دشمنی سی، یا اللہ نے وہ چن لے جنہوں نے دل سے بغض سی۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ بات نہیں ہونا ہے، خدا سب جانتا ہے۔ مہربانی کر کے نا اپنی روزی روٹی کے لیے صحابہ کو گالیاں نہ دیں، صحابہ کو گالیاں نہ دیں۔ میں حد ہی کرنے لگا ہوں، انتہائی کرنے لگا ہوں حدیث سنا کے ترمذی شریف کی۔ آقا علیہ السلام نے صحابی رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف ہے، سیاستہ ہے، ترمذی شریف ہے، سیاستہ ہے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس بندے کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کے بارے کچھ بتائیے، فرماتی ہے کہ ایتھوں گل بعد چ نکل دی سی رب قبول پہلو فرماندا ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی وہ زبان کس سے نکلے بعد میں قبول پہلے ہو، وہ زبان کہہ رہی ہے یا اللہ یہ جو بندہ ہے اس بندے کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ پھر سنیں، یا اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت والا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ امام ترمذی لکھ رہے ہیں اس بندے کے بارے میں، یہ حدیث پاک ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہدایت والا بھی بنا، اس کے ذریعے ہدایت بھی دے۔ رسول کہیں کہ ہدایت والا بھی ہے، اس کے ذریعے ہدایت بھی ملتی ہے، اور تو آگے سے کہے ہو نہیں لڑائی ہوئی سی، جنگ ہوئی سی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تیرا یہ وہ دیکھے کہ رسول اللہ کا جملہ دیکھے جس میں کہہ کے گئے تھے لوگوں
میرے چھٹانکی لگی نہیں ہے کہیں نہ تو معاشیاں سے رتیاں سے کہ تو اتھو ٹوٹا پڑ گیا کہ تو اتھو ٹوٹا پڑ گیا تو تم سنا کے نا لوگوں کو گلاں دسنیاں نہیں ایویں نے اے اوویں نے قرآن کہہ رہا ہے. اچھا میں بالکل موضوع بدل دوں گا کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا بخاری میں ہے. سبحان اللہ. پھر جملہ سنے میرا آپ شاید سمجھ نہیں پائے میرے جملے کا وزن نہیں سمجھ پائے. حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا یہ بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ بطر یوں پڑھتے ہیں, ان کا طریقہ الگ ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا چھوڑ دے انہو صاحب رسول اللہ, تجھے نہیں پتا وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. یہ بخاری میں ہے. ان کا صحابی ہونا بخاری میں ہے. ان کا صحابی ہونا بخاری میں ہے اور صحابی کا جنتی ہونا قرآن میں ہے. صحابی کا جنتی ہونا قرآن میں ہے. اس لیے یہ کلیئر کریں. اب مزہ نہیں اس بات کا. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں, ایک بندہ آگے کیا کہتا ہے کہ میں کہ سیدھا لکھنا ہے میں کیا دینا. آپ نے فرمایا سنا. اس نے کہا کہ حضرت علی کی شان میں ہے. فرمایا وہ کبھی نہ سنا. وہ رک گیا, اندر میرے پیسے لے گیا. اس نے سنانا شروع کیا. وہ سناتا 10,000 درہم دیتے, پھر سناتا 10,000 درہم دیتے, پھر سناتا 10,000 درہم, پھر سناتا 10,000 درہم. آخری شعر رہ گیا, پیسے بھی ہو گئے. آپ کہنے لگے رکو ذرا, اندر گئے پیسے لے کر آئے. اس نے آخری شعر سنایا 1,00,000 درہم دیا. دیکھ کے پتا کیا کہنے لگے, جیسا جیسے تم نے کہا نا میرا علی ویسا ویسا ہی ہے. جیسا جیسا تم نے کہا نا میرا علی ویسا ویسا ہی ہے. بڑی جلدی آگے چھلانگ مارنے لگا ہوں. ایک نوجوان چلا آ رہا ہے, ایک نوجوان چلا آ رہا ہے. احباب توجہ فرمائیے گا, میں ہجے تک کہ نہ کیا چکو آج نہیں نہ کیا اتنے سبحان اللہ باندھی تھی اڈی اگے کا. ایک نوجوان چلا آ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیے اور اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگے آپ یہاں کھڑے نہ ہو, یہاں کے بیٹھے. لوگوں نے کہا یہ کیا. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے, حضرت امیر معاویہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ آنے والا علی کا پتر حسن مجتبیٰ ہے. سبحان اللہ نہیں چلیں گے. اگلے جملے سے بننی ہے. اگلا جملہ سنیے گا. اس طرح بھی نہیں کسی نے اتنے پانی فرمایا گا. فرمایا پیچھے ہٹ جا, یہ جو آ رہا ہے یہ علی کا پتر حسن مجتبیٰ ہے. اس نے کہا جی اتنی عزت اپنی جگہ پہ انہیں بٹھا رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کہنے لگے تینوں نہیں پتا, جب انہیں ناف سے اوپر اوپر دیکھے تو یہ بالکل میرا مصطفیٰ لگتے ہیں. کیڑی کرائی کتنے ہوئی سی. وہ حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھا رہے مصلی پہ بیٹھے, تو کسی نے انہیں کہا کہ تیرے ادھر مرے جنگ کے اندر کی البدایہ بن رہا ہے, البدایہ بن رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ وہ نال اتنے بہت سائڈ کے جڑے بندے قتل ہوئے تھے وہ کدھر جان گے. حضرت علی کہہ رہے ہیں, علی کی تو ماننی کہ نہیں ماننی, البدایہ بن نہایا کہہ رہی ہے. وہ جڑے ادھر بندے نے جی ان کے شام کے حضرت امیر معاویہ کی طرف آپ نے فرمایا جنتی. سمجھے ذرا سمجھے کا جڑے ساڈے حال فرمایا وہ بھی جنتی. حضرت علی سے کہنے لگا بندہ جنگ کا لیے فرمایا بل اقامو ملکی جون البدایہ بن نہایا. تیرے والد محترم بھی مانتے ہیں اسے. البدایہ بن نہایا الاقامو ملکی جون, لڑائی مذہبی نہیں ہے. وہ امیر معاویہ میری عزت کرتے ہیں, لڑائی سیاسی ہے جو شیطانوں نے کروائی ہے, ورنہ امیر معاویہ ہمارے گھر کا غلام ہے. آگے چل کے کسی شخص نے
میں پتہ نہیں چل کس طرف پڑھا ہوں، مجھے جلدی ختم نبوت کی طرف آنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے کہا، آپ نے محرم رکھا صحابہ دوبارہ کٹن کا نام، اسی نے گالا کٹن کا نام رکھا نا۔ کسی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا آپ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں؟ اب حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے گا۔ آپ کہنے لگے نا ایسا سوال نہ کر، ایسا سوال نہ کر۔ کیوں جی؟ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت امیر معاویہ پتر ہیں حضرت ابو سفیان کے، ٹھیک ہے جی، باہر سے چلا سلسلہ۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا آپ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیے گا۔ آپ کہنے لگے جو زندگی میں علی نے خط لکھے ہیں نا، آپ توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گا، جو زندگی میں علی نے خط لکھے ہیں نا، اگر امیر معاویہ کا سارا خاندان بھی آ جائے، ابو سفیان سے لے کر وہ قیامت تک ہر بندہ آ جائے، کہنے لگے ہم تو ان خطوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فضیلت کی بات کر رہا ہے، فضیلت کی بات کر رہا ہے، ہمارا تو خطوں سے بھی مقابلہ نہیں ہے، تو انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ پہلی لڑائی کوئی نہیں تھی، وہ تو پھر کبھی تفصیل سے ہم کریں گے کہ صلح ہو گئی، ادھر کے قافلے والوں نے، خیمے والوں نے ادھر روڑے مارے، انہوں نے ادھر مارے، وہ روڑے مارنے والے قاتلین عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی دونوں نے قاتلین عثمان نے کروا دی کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم تو پکڑے گئے۔ رولا تو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا تھا نا، انہوں نے کہا اگر صلح ہو گئی تو ہم سب پکڑے گئے، ہم تو ٹنگے گئے، ہمیں تو پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ انہوں نے کہا صلح نہ ہونے دو، صلح نہ ہونے دو، چلو استغفر اللہ، اللہ کرے مسجد کے ممبر پہ بندہ ایک آ کے بیٹھ جائے، انہیں صرف 2 مرلے جگہ کسی کی قبضہ کیتی ہوئے، کنی جی 2 مرلے، جو کیڑا کیڑا بندہ جڑا وہ پیچھے نماز پڑھ دے گا، بندہ ہے جی ایڈا ٹھکرے والا، 2 مرلے بولتے ہیں 1 مرلہ کر دو، 1 مرلہ قبضہ کر کے اتنے آ کے بیٹھے نماز پڑھا دے پیچھے، مرلہ بھی بہت ہے، 2 سرسائیاں کر دو، قبضہ سانو پتہ لگ رہا ہے ایسے پیچھے نماز پڑھا گے، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے، بڑی مہربانی ہے توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین 6 سال حضور کی، 10 سال کربلا کے، بیچ والے جو تھے 50 سال، ان میں حضرت امام حسین نے نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ پہلے 2 سال 6 سے 8 تک پڑھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے، پھر پڑھی حضرت عمر کے پیچھے، پھر پڑھی حضرت عثمان غنی کے پیچھے۔ اگر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو حسین نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ سمجھو نا یار، مہربانی کرو، حسین نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ حسین نمازیں پڑھ کے بتا رہے ہیں ان مولویوں میں گلا دینا جائے، مصطفیٰ کے سارے صحابی وہ بھی جنتی ہے، اہل بیت جنتیوں کے سردار ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بالکل قرآن پہ آ کے میں 1-2 بات کر کے ختم نبوت کے حوالے سے، ہم سارے دوست احباب بیٹھے ہیں، دوستیاں بھی ہیں، یاریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، سارے معاملات چلتے ہیں، دنیا میں لین دین بھی چلتا ہے۔ زندگی میں بندے کے بس اوقات ایسا ٹائم آ جاتا ہے، بڑا ہی پھنس جاتا ہے، بہت برا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بچنے کے چانسز کوئی نہیں ہے، مارا جاؤں گا یا رگڑا جاؤں گا، چوکی ہے، تھانہ ہے، جیل ہے، کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے بالفرض ہمیں یہ لگے کہ یار اتنے پھنس گئے ہیں، جی فلانے قادیانی کو سپورٹ نہ رہی 90 جاؤں گے، 90 جاؤں گے، یا یوں نہ کریں، یوں کریں، باپ کا تعلق تھا، زمین بھی دی، جائیداد بھی اس نے دی، زمین اس کی باہر ہے، حل چل رہا ہے، مال پانی آ رہا ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، اور چھوڑیں گے زمین چلی جائے گی، بس کام خراب ہو جائے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، یہ کیا ہوگا وہ کیا، سر مر جائیے نا، باہر نہیں اندر کھاتے بیٹھ کے دعا سلام کر رہی ہے، صرف مرزعین کوئی بھی گستاخ خواہ صحابہ کا گستاخ، خواہ اہل بیت کا کوئی، اندر کھاتے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہ قرآن پاک ہے میرے بھائیوں کے سامنے، اس کے اندر سورۃ الممتحنہ ہے، کون سی سورت ہے؟ سورۃ الممتحنہ قرآن ہے، جو
چونکہ میں بات جلدی ختم کرنی ہے اس لیے میں جلدی اس بات پہ آ کے گفتگو کر رہا ہوں. کون سی صورت ہے یہ؟ سورۃ الممتحنہ. قرآن پہ یقین ہے؟ قرآن پہ یقین ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور میرے نبی کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے پیچھے کو گنجائش رہ جاتی ہے؟ جس کو لگتا ہے گنجائش رہ جاتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے دیجیے پھر بھی ہے گنجائش. جب قرآن نے کہہ دیا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، مہربانی توجہ فرمائیے گا. دشمن کسے کہتے ہیں؟ جڑا منہ تے چنڈا مارے، پھڑ کے گریبان چنڈا مارے، یا وہ بھی دشمن ہے جو یہ کہے کہ استغفر اللہ نبی پاک سور کی چربی کھاتے تھے. وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ دشمن ہے نا، منو تو صحیح دشمن ہے نا. جو یہ کہے استغفر اللہ میں بیوی ہوں میرا شوہر خدا ہے، دشمن ہے کہ نہیں ہے نا دشمن. استغفر اللہ جو یہ کہے میری بیویاں معاذ اللہ امہات المؤمنین ہیں، ہے نا دشمن ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے بھی دشمن ہے، تیرے نبی کے بھی دشمن ہے، تیرے خدا کے بھی دشمن ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہاتھ کر کے نا آگے، ایسے ہاتھ کر کے آگے، اب ہاتھ کریں سارے بات آگے، ایسے ہاتھ کر کے یوں سمجھے قرآن پہ ہاتھ ہے، دل سے بات کرنی ہے. بتائیں ایسے بندے سے دوستی ہونی چاہیے؟ زور سے بولے نا یار، ایسے بندے سے دوستی ہونی چاہیے؟ سمجھے میرا اور آپ کا گواہ کون ہے؟ جو نبی کا بھی گستاخ ہے، نبی کے صحابہ کا بھی گستاخ ہے. بڑی مہربانی میں 1-2 منٹ اور آپ کے ہاتھ میں رکھواؤں گا. 1 منٹ. جو کہے کہ حسین جیسے ہزاروں میری جیل میں ہیں، اسے دوستی ہونی چاہیے؟ نہیں نا. جو یہ کہے کہ استغفر اللہ علی مر گیا معاذ اللہ میں زندہ ہوں مجھے مانو، دوستی ہونی چاہیے؟ استغفر اللہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ابو بکر اور عمر میرے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اسے دوستی ہونی چاہیے؟ تو پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے ایسے نہ بولے. ابھی چھت بھی جائے آج ہم قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے ہماری کسی ایسے بندے سے یاری نہیں ہے، کسی ایسے بندے سے یاری نہیں ہے جو خدا کا دشمن ہے اور مصطفیٰ کا دشمن ہے. کسی بندے سے یاری نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں، کلے نہیں رہو گے، کلے نہیں. میں تو کلا رہ جاؤں گا، میرا پڑھنا کی فرمایا ایدہم بروح منہ، چھٹ صحیح تیری مدد لیے اللہ جبرائیل بھیجے گا، تیری مدد کے لیے خدا جبرائیل بھیجے گا. میں گلیاں بات گل کی تھی سینڈ تھے وہ کرنا چاہ رہا ہوں. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مرید تھا میراثی، تو وہ نا جی لتا کو پتا اپنی ہر ٹائم ہے لتا کو پتا رہتا تھے. آپ پیر سن، واقعی پیر سن. اچھا کام کوئی نہیں سی، آجا 300 والا تمیز دیا، اب 500 والا تمیز ہے، کام کوئی نہیں سی. آجا مجھے فون والا تمیز دیا، بکرا دے دے وہ 20 چک بول کے سٹنا، آجا اتنے کرنا، ایک چکر کوئی نہیں. تو پیر سن سارا دن قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، سارا دن یہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے قریب کے آستانوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مجھے یہ کردار نظر آتے ہیں. ختم نبوت پہ پہلا دیتے کتنے چلے جاؤ نا جی کردار پچھوں کر کے تھوڑا ختم نبوت بھی رچ دے دیتے تھے. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. کتنے چلے جاؤ نا کوئی محفل صدیق اکبر کی شان کی محفل، اہل بیت کے شان کی محفل، پچھوں ختم نبوت کر دے کہتے ہیں نا کچھ نہیں تھوڑا جا کر جو میں بیان کر دوں ورنہ کبھی پڑھ کے کہیں گے کہ اللہ خیر کرے مطلب کو غلط بولیا گیا تو میں چلے جانا اگر ختم نبوت نہیں کر جاؤ. 1-2 مرتبہ یوں بھی ہوا بیان موقع گیا، پھر کہتے ہیں اسپیکر پڑھ کے ختم نبوت بھی 1-2 کر کے جاؤ. یہ تو ہوئی نا پینی مولی تھی، ٹھیک ہے نہیں. اب بات سمجھے تھوڑا میری. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ میر عالم تھا میراثی، ٹانگے دباتا سارا دن. ایک دن نا بیٹھے بیٹھے وہ ٹانگے دبا رہا تو گل بھی ہمیں بھی سنا دیتا، میراثی میں بڑی بتھیری ہوتی
انہیں کو گل سنائی تے پیر میرے علی شاہ صاحب مسکرا پڑے، تو جب مسکرائے نا تو آپ لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے میر عالمہ مدینے جانے ہی، میر عالمہ مدینے جانے ہی، کہنے لگا سونے لے جا راج پالا لے جا، آپ نے فرمایا باندھ کے لیا سامان، وہ سامان باندھ کے لے آیا، سامان لے گیا مدینے لے گئے، حج عمرہ سارا کچھ کر کے لمبے ٹائم کے بعد پھر ایک دن آپ لیٹے ہیں وہ لتا کو کر لیا، وہ لبے پہ کہ جو میر عالمہ دیکھیے میرے نانے دیے ٹوراں، دیکھیے میرے نانے دیے ٹوراں، کہنے لگا یہ دیکھیے، فرمایا دیکھیے حضور دیکھیے، فرمایا وہ تو کچھ لیا بھی ہے کہ ابھی آ گیا، کہنے لگا سونے بڑا ہی لیا، آپ نے فرمایا کیا لیا؟ سونے بڑا ہی لیا، فرمایا لیا کیا؟ سونے بڑا ہی لیا، فرمایا لیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں باں پھڑنی سیکھا ہے، آپ نے کہا ایک ہی سیکھا ہے، ایک ہی سیکھا ہے، انہوں نے کہا جی سیکھا ہے کہ جی میں پڑھانا وہ تو میرے کو نہیں چھڑا سکتا، تو جڑا میری پڑھ دے میں چھڑانا، پھر میرے علی شاہ صاحب شہنشاہ سید بادشاہ تھے، اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے انہوں نے آنے میں پڑھا باں پڑھ دیں، کہنے لگا جی شاہ جی زور لائے مجھے میں چھڑا لینی ہے، آپ نے زور لگایا، کہنے لگا جی اور لا، آپ نے اور لگایا، اب جا کے جملہ سمجھ جو ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے آیا، اور زور لگایا، اور لگائیں جی اور لگا، کہے ذرا زور لاؤ جی اور لگائے، تو شاہ صاحب کی رگیں پھول گئی، اور لگا زور، اور لگا، اور لگ گیا، اور کرتے کرتے لال سرخ آنکھیں ہو گئی، کہنے لگے چھڑا بھی، کہنے لگا جی کٹ کے پھڑ رہی ہے، ہاں جی پھڑ رہی ہے، اب میراسی کہہ رہا ہے سیدہ تیرو سیدہ کی چادر دی کسانی جے پھڑ رہی ہے نا تو ہونے چھٹی نا، ہونے چھٹی نا، وہ کہنے لگے ایک ہی سکھیائی، ایک ہی سکھیائی، کہنے لگے یہ ہی سکھیا ہے جدھے تیانوں پھڑا رہی ہے نا تو پھر چھڑائی بھی نہیں، انہوں نے جدھے تیانوں پھڑا رہی ہے تو پھر چھڑائی بھی ہاتھ چک کے بول رہا پھر چھڑائی بھی نہیں، پھر چھڑائی بھی نہیں، جو ختم نبوت نہیں ہے تو وہی لگا پھر ہاتھ چھڑائی گا، کچھ کے بول رہا یار پھر ہاتھ چھڑائی گا، کچھ کے بول رہا پھر ہاتھ چھڑائی گا نہیں، پھر یہ نہیں کہتے شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، دکان چل رہی ہے، زمین چل رہی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میری تعلیم چل رہی ہے، جدو آ جائیے نا پھر مورے کے چاہیے گا، بولو تے صحیح، جدو آ جائیے پھر مورے کے چاہیے گا نہیں، جدو آ جائیے پھر مورے کے چاہیے گا نہیں، پھر ایک ہی بات کہتے ہیں سونا تن بھی حاضر ہے، من بھی حاضر ہے، جوانی بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، بچے بھی حاضر ہے، غلام بھی ہے، رسول ہے، یہ کہتے ہیں سونے ہاتھ پڑھا دیتا اور جانا اچھا جو بندہ جانا چاہ رہا ہے نا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جو آج آیا میں چل جانا بھائی میں نہیں رہنا، اور جو کہہ رہا کہ جانا نہیں اب میں نے پہلا دینا ہے، اب میں نے پہلا دینا ہے، میں نے پہلا دینا ہے، جو پہلے والے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہہ جا معاشرت میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، حضرت بڑی مشہور بات ہے، بڑی معروف بات ہے، میں اسے ذوقاً اس کو دہرا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جب منڈی بکے تھے نا بازار میں بکے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، ایک جملہ ضمناً تحفہ رکھ لیں، جب یوسف علیہ السلام کی منڈی میں قیمت لگی تھی نا اللہ پاک نے 7 سال کے لیے قحط بھیج دیا تھا، نبیوں کی جب لوگ قیمت لگاتے ہیں تو اللہ قحط بھیجتا ہے، ہماری غربت، ہمارے دھکے، ہمارے ملک کے اندر یہ بے روزگاری اور ہمارے ملک کے اندر یہ انارکی، یہ جھگڑے، یہ بدامنی، اس کی وجہ یہ کہ ہم نبیوں کی قیمتیں لگاتے ہیں، حضور کی ناموس کو بیچتے ہیں، کبھی اسرائیل کے سامنے، کبھی برطانیہ کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، جب حضور کی قیمت نہیں نہ لگائیں گے اور ڈٹ کے پہلا دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک ایک کھجور کی گٹھلی گٹک 7 بندے چوستے رہے اور جنگ جیت کے آتے رہے،
جب قیمت نہیں لگتی تھی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تو وہ زلیخا بھی گئی لے کے دھاگے کی ہڈی کہ میں خریدنے جا رہی ہوں یوسف کو. تو کسی نے کہا بیٹی ہیرے جواہرات لے کے لوگ بیٹھے ہیں تم کیسے خریدے گی؟ اس نے کہا مجھے پتا میں خرید نہیں سکتی. ہم پہلا دینا نا ہم نے مجھے پتا میں خرید نہیں سکتی. تو بیٹی جا کس لیے رہی ہے؟ کہتی وہ تو جب قیامت والے دن لائن لگے گی نا کیڑا کیڑا یوسف کا خریدار سی نکل میں میرا نام ہی آ رہا ہے. نکل میں میرا نام. ہمیں پتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. محفل کروا سکتے ہیں, نعرے مار سکتے ہیں, حضور کے نام کے لیے اٹھ سکتے ہیں, جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. کل قیامت کو جب وہ سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں لائنیں لگیں گی نا, آؤ بھائی جنگ یمامہ سے لے کر حضرت ممتاز قادری تک اور ممتاز قادری سے لے کر قیامت تک کون کون تھا حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار؟ تو ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے انہیں صرف 2 مرلے جگہ کسی نے قبضہ کیتی ہوئے. کنی جی 2 مرلے. جو کہڑا کہڑا بندہ جڑا وہ پیچھے نماز پڑھتے گا بندہ ہے نہیں ایک چگرے والا. 2 مرلے بولتے ہیں 1 مرلہ کر لو. 1 مرلہ قبضہ کر کے اتنے آ کے بیٹھے نماز پڑھا دے پیچھے. مرلہ بھی بہت ہے 2 سرسائیاں کر لو. قبضہ سانو پتا لگ جائے اس پیچھے نماز پڑھا دے. اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے. بڑی مہربانی ہے توجہ کرنا. حضرت امام حسین 6 سال حضور کی 10 سال کربلا کے بیچ والے جو تھے 50 سال ان میں حضرت امام حسین نے نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ پہلے 2 سال 6 سے 8 تک پڑھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے, پھر پڑھی حضرت عمر کے پیچھے, پھر پڑھی حضرت عثمان غنی کے پیچھے. اگر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو حسین نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ سمجھو نا یار, مہربانی کرو. حسین نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ حسین نمازیں پڑھ کے بتا رہے ہیں ان مولویوں کی گلا دینا جائے مصطفیٰ کے سارے صحابی وہ بھی جنتی ہے, اہل بیت جنتیوں کے سردار ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں. اور بالکل قرآن پہ آ کے میں 1-2 بات کر کے ختم نبوت کے حوالے سے ہم سارے دوست احباب بیٹھے ہیں, دوستیاں بھی ہیں, یاریاں بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, سارے معاملات چلتے ہیں دنیا میں, لیتے بھی چلتا ہے. زندگی میں بندے کے بس اوقات ایسا قائم آ جاتا ہے, بڑا ہی پھنس جاتا ہے, بہت برا قائم آ جاتا ہے, لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بچنے کے چانسز کوئی نہیں ہے. مارا جاؤں گا یا رگڑا جاؤں گا, چوکی ہے, تھانہ ہے, جیل ہے, کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے. بالفرض ہمیں یہ لگے کہ یار اتنے پھنس گئے ہیں جی فلانے قادیانی کو سپورٹ نہ رہی 90 جاؤں گے 90 جاؤں گے. یا یوں نہ کریں, یوں کریں. باپ کا تعلق تھا, زمین بھی دی, جائیداد بھی اس نے دی, زمین اس کی باہر ہے, حل چل رہا ہے, مال پانی آ رہا ہے, ہم کھا پی رہے ہیں, اور چھوڑیں گے زمین چلی جائے گی, بس کام خراب ہو جائے گا, روٹی کہاں سے آئے گی, یہ کیا ہوگا وہ کیا. سارے مرجعینہ نہ باہر نہیں اندر کھاتے بیٹھ کے دعا سلام کر رہی ہیں. صرف مرجعین کوئی بھی گستاخ تھا, وہ صحابہ کا گستاخ, خواب اہل بیت کا کوئی اندر کھاتے بیٹھ کے گفتگو کر لیں, یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہ قرآن پاک ہے میرے بھائیوں کے سامنے. اس کے اندر سورۃ الممتحنہ ہے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الممتحنہ قرآن ہے. کیونکہ میں بات جلدی ختم کرنی ہے اس لیے میں جلدی اس بات پہ آ کے گفتگو کر رہا ہوں. کون سی سورت ہے کہ سورۃ الممتحنہ؟ قرآن پہ یقین ہے, قرآن پہ یقین ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور میرے نبی کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کسی کو گنجائش رہ جاتی ہے؟ جس کو لگتا ہے گنجائش رہ جاتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے دیجیے پھر بھی ہے گنجائش. جب قرآن نے کہہ دیا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, مہربانی توجہ فرمائیے گا. دشمن کسے کہتے ہیں؟ جڑا منہ تے چنڈا مارے, پھڑ کے گریبان چنڈا مارے, یا وہ بھی دشمن ہے
جو یہ کہے کہ استغفر اللہ، نبی پاک سور کی چربی کھاتے تھے، وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ دشمن ہے نا، منو تو صحیح، دشمن ہے نا۔ جو یہ کہے استغفر اللہ، میں بیوی ہوں، میرا شوہر خدا ہے، دشمن ہے کہ نہیں ہے نا دشمن؟ استغفر اللہ، جو یہ کہے میری بیویاں معاذ اللہ امہات المؤمنین ہیں، ہے نا دشمن ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے بھی دشمن ہے، تیرے نبی کے بھی دشمن ہے، تیرے خدا کے بھی دشمن ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہاتھ کر کے نا آگے، ایسے ہاتھ کر کے آگے، اب ہاتھ کریں سارے ہاتھ آگے، ایسے ہاتھ کر کے یوں سمجھے قرآن پہ ہاتھ ہے، دل سے بات کرنی ہے۔ بتائیں ایسے بندے سے دوستی ہونی چاہیے؟ زور سے بولے نا یار، ایسے بندے سے دوستی ہونی چاہیے؟ سمجھے میرا اور آپ کا گواہ کون ہے؟ کون ہے؟ جو نبی کا بھی گستاخ ہے، نبی کے صحابہ کا بھی گستاخ ہے۔ بڑی مہربانی میں 1-2 منٹ اور آپ کے ہاتھ میں رکھواؤں گا، 1 منٹ۔ جو کہے کہ حسین جیسے ہزاروں میری جیب میں ہیں، اسے دوستی ہونی چاہیے؟ نہیں نا۔ جو یہ کہے کہ استغفر اللہ علی مر گیا معاذ اللہ، میں زندہ ہوں مجھے مانو، دوستی ہونی چاہیے؟ استغفر اللہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ابو بکر اور عمر میرے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اسے دوستی ہونی چاہیے؟ تو پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے میں صحیح ہوں، ایسے میں نہ بولے، ابھی چھت بھی جائے میں صحیح ہوں، آج ہم قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے ہماری کسی ایسے بندے سے یاری نہیں ہے، کسی ایسے بندے سے یاری نہیں ہے جو خدا کا دشمن ہے اور مصطفیٰ کا دشمن ہے، کسی بندے سے یاری نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، کلے نہیں رہو گے، کلے نہیں۔ میں تو کلا رہ جاؤں گا، میرا پڑھنا کی فرمایا گا ایادہ ہوں بروح من، چھاٹے صحیح تیری مدد لیے اللہ جبرائیل بھیجے گا، تیری مدد کے لیے خدا جبرائیل بھیجے گا۔ میں کسی گلیاں بات گل کی تھی سینڈ تھے، وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا میراثی، تو وہ نا جی لتا کو خدا اپنی ہر ٹائم ہے، لتا کو خدا نہیں کرتے۔ آپ پیر سن، واقعی پیر سن، آجا کام کوئی نہیں سی، آجا 300 والا تمیز دیا، اب 500 والا تمیز کام کوئی نہیں سی، آجا مجھے فون والا تمیز دیا، بکرا دے دے وہ 20 چک بول کے سٹنا، آجا اتنے کرنا، ایک چکر کوئی نہیں۔ تو پیر سن سارا دن قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، سارا دن یہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے قریب کے آستانوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مجھے یہ کردار نظر آتے ہیں، ختم نبوت پہ پہلا دیتے کتنے چلے جاؤ نا جی کردار پچھو کر کے تھوڑا ختم نبوت بھی رچ دے دیتے تھے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ کتنے چلے جاؤ نا، کوئی محفل صدیق اکبر کی شان کی محفل، اہل بیت کے شان کی محفل، پچھو ختم نبوت کر دے تھوڑا جا کر دے، میں بیان کر دوں اگر کبھی پڑھ کے کہیں گے میں اللہ خیر کرے مطلب کو غلط بولیا گیا تو میں چلے جا اگر ختم نبوت نہیں کر دیا، 1-2 مرتبہ یوں بھی ہوا بیان موقع گیا، پھر کہتے ہیں اسپیکر پڑھ کے ختم نبوت کی 1-2 کر کے جاؤ، یہ تو ہوئی نا پیری موڑی، ٹھیک ہے نہیں؟ اب بات سمجھے پھر میری پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ میر عالم تھا مراسی، ٹانگے دباتا سارا دن۔ ایک دن نا بیٹھے وہ ٹانگے دبا رہا تو وہ گل بھی ہمیں سنا دیتا، مراسی میں بردی بتھیری ہوتی، انہیں وہ گل سنائی کہ پیر میرے شاہ صاحب مسکرا پڑے، تو مسکرائے نا آپ لیٹے ان کے بیٹھ کے کہنے لگو میر عالم مدینے جانے ہی، میر عالم مدینے جانے ہی، کہنے لگا سونے لے جا راجپالا لے جا، آپ نے فرمایا باندھ کے لیا سامان، وہ سامان باندھ کے لے آیا، سامان لے گیا مدینے لے گئے، حج عمرہ سارا کچھ کر کے لمبے ٹائم کے بعد پھر ایک دن آپ لیٹے ہیں، وہ لتا کو کر لیا، انہوں نے لمبے پائے پہ کہ دو میر عالم دیکھیے میرے نانے دیے ٹورا، دیکھیے میرے نانے دیے ٹورا، کہنے لگا یہ دیکھیے، فرمایا دیکھیے حضور دیکھیے، فرمایا اس کو کچھ لیا بھی ہے کہ ابھی آ گیا، کہنے لگا سونے بڑا ہی لیا، آپ نے فرمایا کیا لیا؟ سونے بڑا ہی لیا، فرمایا لیا کیا؟ سونے بڑا ہی لیا، فرمایا لیا کیا؟ کہنے لگا
बांह फड़नी सीखा है, आपने कहा एक ही सीखा है, हमें एक ही सीखा है। उन्हें कहा जी सीखे है कि जी मैं फड़ाना वो तो मेरे को नहीं छड़ा सकता, तो जरा मेरी फड़ दे मैं छुड़ाना। फिर मेरे अली शाह साहब शहनशाह सैयद बादशाह थे, उठ के बैठ के कहने लगे उन्होंने आके मैं फड़ा बांह फड़ ली, कहने लगा जी शाह जी जोर लाए मुझे मैं छड़ा लेनी है। आपने जोर लगाया, कहने लगा जी और ला, आपने और लगाया। अब जाके जुमला समझ जो खत्म नबूवत में पहरा देने के लिए आया, और जोर लगाया और लगाए जी और लगा, कहे जरा जोर लगाओ जी और लगा, तो शाह साहब की लगे फूल गई, और लगा जोर और लगा और लग गया, और करते करते लाल सुर्ख आंखें हो गई। कहने लगे छुड़ा भी, कहने लगा जी कुट के भर लीजिए। हाँ जी भर लीजिए। अब 82 कह रहा है सैयदा तेनू सैयदा की चादर की कसमी जे भर नहीं है ना तो हो छठी ना, हो छठी ना। वो कहने लगे एक ही सिखाई, एक ही सिखाई। कहने लगा जी ये ही सीखा जिसे मुंह फड़ा रही है ना तो फिर छड़ाई भी नहीं, बोलो जो मुंह फड़ा रही है तो फिर छड़ाई भी, हाथ चुक के बोल फिर छड़ाई भी नहीं, फिर छड़ाई भी नहीं। जो खत्म नबूवत नहीं हुआ तो वही है ना, फिर हाथ छुड़ाई ना, कच के बोलो यार फिर हाथ छुड़ाई ना, कच के बोलो जरा फिर हाथ छुड़ाई ना। फिर ये नहीं कहते शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, दुकान चल रही है, जमीन चल रही है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेरी तालीम चल रही है, जिਦੋਂ आ जाइए ना फिर बोले के चाहिए, बोलो तो सही, जिਦੋਂ आ जाइए फिर बोले के चाहिए नहीं, जिਦੋਂ आ जाइए फिर बोले के चाहिए नहीं। फिर एक ही बात कहते हैं सोनिया तन भी हाजिर है, मन भी हाजिर है, जवानी भी हाजिर है, औलाद भी हाजिर है, बच्चे भी हाजिर है, गुलाम भी है, रसूल है, तो ये कहते हैं सोने हाथ पर आ जाता हुण जाना, हुण जाना। अच्छा जो बंदा जाना चाह रहा है ना वो भी हाथ खड़ा करते हैं, जो आज आया डॉक्टर मैं चल जाना भाई मैं नहीं रहना, और जो कह रहा कि जाना नहीं अब मैंने पहला देना है, अब मैंने पहला देना है, मैंने पहला देना है। जो पहले वाले हैं वो हाथ उठा के इंशाअल्लाह कह जा। माजरत मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। हजरत बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मारूफ बात है, मैं ऐसे वो ज़ौक़न उसको दोहरा रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मंडी बिके थे ना, बाजार बिके थे ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जुमला ज़िम्नन तोहफ़ा रख लें, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मंडी में कीमत लगी थी ना, अल्लाह पाक ने 7 साल के लिए कहत भेज दिया था। नबियों की जब लोग कीमत लगाते हैं ना तो अल्लाह कहत भेजता है। हमारी गुर्बत, हमारे धक्के, हमारे मुल्क के अंदर ये बेरोजगारी और हमारे मुल्क के अंदर ये अनारकी, ये झगड़े, ये बदअमनी, इसकी वजह ये कि हम नबियों की कीमतें लगाते हैं, हुजूर की नामूस को बेचते हैं, कभी इसराइल के सामने, कभी बरतानिया के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने। जब हुजूर की कीमत नहीं ना लगाएंगे और डट के पहरा देंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, एक एक खजूर की गुठली गिटक 7 बंदे चूसते रहे और जंग जीत के आते रहे, जब कीमत नहीं लगती थी ना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी तो वो जुलैखा भी गई लेके धागे की हड्डी कि मैं खरीदने जा रही हूँ। यूसुफ को तो किसी ने कहा बीबी हीरे जवाहरात लेकर लोग बैठे हैं, तुम कैसे खरीदेगी? उसने कहा मैंने पता मैं खरीद नहीं सकती, हाँ पहला देना ना हमने, मेरे पता मैं खरीद नहीं सकती। तो बीबी जा किस लिए रही है? कहती वो तो जब क़यामत वाले दिन लाइन लगेगी ना, केड़ा केड़ा यूसुफ का खरीदार सी, और नुक्कड़ में मेरा नाम ही आ रहा है, नुक्कड़ में मेरा नाम। हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, महफिल करवा सकते हैं, नारे मार सकते हैं, हुजूर के नाम के लिए उठ सकते हैं, जलसा जुलूस कर सकते हैं, हम जो जो कर सकते हैं हम वो करें। कल क़यामत को जब वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की क़यादत में लाइनें लगेंगी ना, आओ भाई जंगे यमामा से लेकर हजरत मुमताज आगरी तक
اور ممتاز حاضری سے لے کر قیامت تک کون کون تھا حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار؟